بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری سحری کا دکھ بھرا واقعہ شیئر کروں گی، جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور ساتھ میں رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں روئی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آج میرے بچوں کے سر پہ سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ میں اس طرح تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے جا لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آج میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں نے میرے بچوں سے جدا ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر وہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی ہیں۔ ان کے دونوں ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی برتی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو، تو اے میرے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ پر ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دیجیے گا۔ اور پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہیں بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو پاک بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر محرم کی نظر مجھ پر کبھی نہیں پڑی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم یا غیر مرد کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے تھے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھے دے دو، اور اس طرح سے یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے۔
حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے تھے اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی ان کی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رو رہے تھے، آپ اس قدر زیادہ رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کبھی اپنے بچوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تو قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستوں، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو پہلے ہی جنتی عورت ہیں، جنت کے عورتوں کی سردار۔ پاک بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں اور گناہ کے دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں پیارے بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور نبی کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، فی امان اللہ۔